اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ فطری قوانین کے مطابق ہر چیز کو اپنے جنس سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی روز اول سے تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور ان کی دل بستگی کے واسطے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سورہ نساء میں ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں مفسر صدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا بالائی حصہ اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اس لیے عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور دونوں کو اختیار تھا کہ جنت کے جس حصے میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، بلا روک ٹوک، جو چاہیں کھائیں پیئیں، آرام و سکون حاصل کریں، اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور آ سکتا ہے۔ جنت کے طبقات میں گھومنے پھرنے، کھانے پینے کے ساتھ انہیں ایک ضروری ہدایت کی گئی کہ وہ ایک خاص درخت کے پاس نہ جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ظلم کی بات ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک جنت میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہتے رہے۔ ابلیس روز اول سے اسی طاق میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لیا جائے۔ اس نے کسی طرح آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو تمہیں شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہی ابدی زندگی کا راز ہے۔ اگر تم دونوں اس مخصوص درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں رہو گے، ورنہ جلد ہی تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ گے۔ آدم و حوا علیہ السلام فوراً اس کے پاس اس کی بات ماننے والے نہیں تھے، اس لیے شیطان نے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں کو دھوکہ دے کر کسی طرح درخت کے پاس لے آیا، اور تقاضائے بشریت حضرت آدم علیہ السلام بھی اس وقت یہ بات بھول گئے کہ اللہ پاک نے اس درخت سے منع فرمایا تھا اور شیطان کے متعلق بتایا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جنت میں ہمیشہ رہنے سے اللہ کا قرب و وصال ہوگا۔ رضائے الہی کے شوق میں ان سے لغزش ہو گئی۔ دونوں نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس جسم سے اتر گیا اور اپنے آپ کو بے ستر پایا۔ پھر دونوں حضرات لباس کے طور پر جنتی درخت کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اللہ پاک نے آواز دی کہ اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کی وجہ سے شرماتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی اور شیطان نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور ندامت و پشیمانی کے ساتھ عرض کرنے لگے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محدثین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
سے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو چکی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے اوپر سر اٹھایا اور دیکھا کہ عرش کے کناروں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس شخصیت کا نام اپنی ذات کے ساتھ لکھا ہے وہ تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ مجھے میری تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم نے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔